السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اس زمین اور آسمان کے انتظام میں اتنا نظم و ضبط کیوں ہے؟ دراصل اس کی ایک ہی حقیقی وجہ ہے، اور وہ ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اس زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہیں۔ بعین ہی انسان کے جسم کے اندر جو انسان کا یہ قلب ہے، اس قلب کے اندر انسان کی روح ہوتی ہے، اور اس روح کا جو یہ مسکن ہے یہ انسان کا قلب ہے۔ تو اس انسان کے قلب کے اندر جو انسان کی روح ہے، اس کا نظم و ضبط اور اس کے اندر اطمینان بھی در حقیقت اللہ کے ذکر اور اللہ کی تسبیح سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، بس تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اللہ رب العزت کا یاد کرنا کیسا ہے، اس کی مثال ہم حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے اخذ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کا ذکر ہی انسان کی روح کی غذا ہے، اور جو انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، تو انسان کا جو قلب ہے وہ سخت تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ بس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے محروم ہو کر سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو انسان کا جو یہ قلب ہے جب دن بدن سخت ہوتا چلا جاتا ہے تو اللہ سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کا تابع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب انسان اپنی انسانی خواہشات کا تابع ہوتا چلا جاتا ہے تو وہی وہ وقت ہے کہ جب اس کے قلب پر، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر ثبت کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون، کہ کیا آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیا ہے، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، پھر اسے اللہ کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو ذکر الہی کرے اور جو نہ کرے اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ، کہ ہر چیز کو چمکانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک پالش پیدا کی ہے۔ بعین ہی انسان کا جو قلب ہے اور انسان کا یہ جو دل ہے، اس کو بھی پاک کرنے کی جو پالش ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ جہاں پر گندگی ہوگی وہاں پر مکھیاں بیٹھیں گی۔ بعین ہی اگر انسان کا جو جسم ہے اور انسان کے جسم میں جو قلب ہے اگر یہ گندا ہوگا،
اللہ کے ذکر سے دور ہوگا تو اس میں شیاطین کا بسیرا ہوگا اور اسی شخص پر جادو بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ سزا دیں گے اگر وہ اللہ کے ذکر سے تغافل برتے گا تو اس کی سزا کیا ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ہی ہمیں بتائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ شیطان اس کا رفیق بن جاتا ہے، اور یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ لوگ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کام کیے جا رہے ہیں۔ تو میری اور آپ کی کامیابی جو ہے وہ اسی میں ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہی بامراد ہوا جو نفس کی آفتوں اور گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہوا اور وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور کثرت و پابندی سے نماز پڑھتا رہا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔